أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واقعہ شق القمر۔ ایک ہندو راجا کی شب ادراک۔ چاند ایسا خوبصورت ہوتا ہے، اسے پہلی بار چاند سے عشق ہوا تھا۔ وہ چاند کو ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا۔ اس کی چاندنی کا سارا نور وہ اپنے اندر سمو لینا چاہتا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چاند کسی ماہ کامل سے جڑا ہوا ہے، جہاں سے وہ اپنا نور کشید کر کے ساری دنیا میں چانن اور چاندنی پھیلا رہا ہے۔ مگر وہ کون سی ہستی ہے چاند کو چاندنی دینے والی؟ اس کی سوچیں سوچ رہی تھیں اور نگاہ اس کی چاند پہ جمی تھی۔ اچانک سمندر سے کوئی بہت بڑی لہر اٹھی۔ چاند کی چاندنی میں بھی وہ لہر بھاگتے آئے پہاڑ کی پرچھائی کی طرح اس محل کی دیوار کی طرف بڑھی اور پھر چٹاک سے دیوار پہ لگی۔ دیوار کو تو کچھ نہ ہوا، لیکن اچانک آسمان پہ ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ پورنماشی کا چاند ایک دم سے عین بیچ سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ راجا بھوج کی آنکھوں کے سامنے وہ بیٹھا بیٹھا اپنے تخت سے منہ کھولے اٹھ گیا۔ دیکھو وہ آسمان پہ! سب رانیاں، راجکماریاں، باندیاں نگاہ اٹھا کے آسمان کو تکنے لگی۔ ان کے ہاتھوں کے تو طوطے اڑ گئے، منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، سوائے ایک لمبی سی حیرت نما چیخ کے کسی کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ چاند عین درمیان سے یوں کٹا جیسے چھری سے کاٹا گیا ہو۔ اس کے دونوں کٹے حصے چمکتے رہے، ایک دوسرے سے دور ہٹتے گئے۔ راجا بھوج اور اس کے محل کی چھت پہ بیٹھی ہر رانی، ہر خدمتگار، مشیر، وزیر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہوا کیا؟ سمندر کی لہریں بھی پاگل سی ہو کر بے لگام بے ربط ہوتی اونچی نیچی ہوئیں، سمندر کے پیٹ سے نکل کے محل کی دیوار پہ اچھل اچھل کے دستک دیتی رہیں۔ راجا کا منہ ابھی تک اسی طرح حیرانی سے کھلا ہوا تھا، آنکھیں جیسے پھٹ جائیں گی۔ چاند دو ٹکڑے ہوئے سامنے آسمان کی چھت پہ حقیقت تھا۔ دیکھنے والے کئی لوگ تھے، راجا، رانیاں، وزیر، مشیر، خدمتگار، کنیزیں، لونڈیاں، راجکمار، راجکماریاں، سب حیران و ششدر۔ وہ حقیقت دیکھنے والے تھے، مان گئے، انکار کی کوئی صورت نہ تھی۔ منکر کہیں دور صحرا میں تھے، جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو انگلیوں کے اشارے سے چاند کو دو لخت کر کے دکھایا تھا، مگر وہ حواس باختہ ہو کے بھاگ گئے، بولے یہ تو جادو ہے، ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ قرآن نے سند اتاری، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند دو شک ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ سورۃ القمر آیت 1 تا 2۔ مگر راجا بھوج تو ماننے والوں میں سے خوش بخت تھا۔ کٹے ہوئے چاند کو دیکھ کے اس کا دل جڑ گیا، ماہ کامل کی چاندنی سے اس کا من نور سے بھر گیا۔ اپنی خوش نصیبی پہ حیران، اپنے مشاہدے پر ششدر، سب خاموش، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، سب کا چہرہ ایک خود بڑا سوال۔ پھر دونوں کٹے ہوئے چاند کے ٹکڑے اتنی دور ہو گئے کہ درمیان میں راجا بھوج کے محل جتنا فاصلہ ہو گیا۔ راجا کو خوف ہوا کہ
دونوں کٹے ٹکڑے آسمان کے کناروں سے کہیں گر نہ جائیں، دنیا کی راتیں تاریک نہ ہو جائیں، مگر چاند جس ماہ کامل کی انگلیوں کے اشارے سے بندھا تھا وہ تو دنیا میں نور بانٹنے آیا تھا، وہ دنیا کی راتوں کو اندھا اور تاریک کیوں کرتا؟ ہولے ہولے کٹے ہوئے چاند کے ٹکڑے پھر سے جڑنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب باہر قلعے کی دیوار پہ ایک پہاڑی لہر نے آ کر چوما اور ٹھک سے دونوں کٹے ہوئے چاند کے ٹکڑے آپس میں پیوست ہو گئے۔ 14ویں کا چاند پھر سے سالم ہو گیا، چاندنی بڑھ گئی، دیکھنے والوں کے کھلے منہ بند ہوئے تو زبانیں چلنے لگی۔ یہ ہوا کیا تھا؟ کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ راجہ بھوج کے ہوش اڑے ہوئے تھے، اس کا ذہن سوالوں سے ابل گیا۔ میٹھے خوش ذائقہ مشروبات اور لذیذ کھانوں بھری رکابیں اس کے سامنے ہیچ ہو گئیں۔ اس نے عمرا، وزیر، مشیر اکٹھے کیے، اسے جواب چاہیے تھا۔ وزراء نے ایک منڈلی مذہبی لوگوں کی بلا لی، بھانت بھانت کے پروہت، پنڈت، شاستری، ودوان، جوگی، پرانی پوتر کتابوں کے رازدان، گیانی، علم و عرفاں سے لدی سکھ میں نچڑے مقدس ویدوں، پرانوں، مہابھارت، رامائن اور گیتا کے جاننے والے۔ اگلے کئی دن وہ محل نہ رہا، علم و تحقیق کا مندر بن گیا، جہاں الوحی مقدس باتیں ہوتی۔ راجہ بھوج کو اپنے سوال کا جواب چاہیے تھا۔ یہ تقریباً 722 بکرمی سال کے دنوں کی بات ہے، جب مکہ مکرمہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ راجہ تو ہندوستان میں تھا، اسے کیا علم تھا کہ عرب کے ریگزاروں میں مشرکین مکہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معجزہ دیکھنا چاہا، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھانے کو کہا، تو حکم ربی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ ہزاروں میلوں دور بیٹھے خوشبخت راجہ بھوج کی چھت پہ بھی وہی آسمان تھا، وہی چاند تھا۔ اس نے دیکھ لیا، اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ بادل کہیں اور برسا، ہری کونپلیں زمین سے کہیں دور سمندر پار نکل آئیں۔